بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ اللیل، جیسا کہ معلوم ہے کہ مفسرین سورت کا نام کیسے رکھتے ہیں، پہلی آیت میں کوئی مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر جو ہے نا مفسرین سورت کا نام رکھتے ہیں، یا پہلی آیت میں واللیل مشہور لفظ ہے اسی کو لے کر مفسرین نے کہا کہ سورت کا نام سورۃ اللیل ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے، جہاں تک اس سورت میں آپ دیکھیں گے ایک مختصر طور پر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں، وہ ہے ایک انسان جو صدقہ کرتا ہے اور جو انسان جو بخیلی کرتا ہے، مطلب اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کرتا، اس کا ذکر ہے سورت میں۔ ایک انسان جو صدقہ کرتا ہے صرف کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے، لوگوں کی تعریف نہیں، اس کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ ایک اور انسان بخیلی کرتا ہے، صدقہ نہیں دیتا ہے، وہی ٹاپک جو ہے نا اس سورت میں جو ہے نا ذکر ہے۔ چلیے آپ دیکھیں گے سورت کا جو تفسیر۔ سب سے پہلے واللیل اذا یغشی، واو قسم کے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قسم ہے لیل رات کی، اذا جب یغشا جب وہ چھا جاتا ہے۔ یغشا مطلب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ گلاس ہے، یہ پوری دنیا ہے، رات جو ہے نا اندھیرا پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ واللیل اذا یغشا جب رات چھا جاتی ہے دنیا پہ جو ہے نا پوری اندھیرا آ جاتا ہے، اس طرح جو ہے نا پوری دنیا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ فرماتے ہیں کہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتا ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ والنہار قسم ہے دن کی، اذا تجلی جب روشن ہوتا ہے، جیسا کہ 12 بجے 4 بجے دن کے 4 بجے اس طرح روشن ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی اذا تجلی جب وہ روشن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلق الذکر والانثی، و کا مطلب قسم ہے جس نے خلقا پیدا کیا الذکر ذکر کو والانثی مؤنث کو، یعنی کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھاتے ہیں کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، گویا کہ اللہ جو ہے نا اپنی خود قسم کھاتے ہیں، اللہ جو ہے نا اپنی خود قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے مذکر و مؤنث کو پیدا کیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا اپنی قسم یہاں کھاتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے۔ کیوں یہ سورت واللیل، سب سے پہلے لیل کا لفظ کیوں آیا ہے؟ نہار کا کیوں نہیں آیا؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ واللیل رات کا لفظ آتا ہے، اس کے بعد دن کا آتا ہے۔ اس کا مفسرین نے جواب یہ دیتے ہیں کہ سب سے پہلے رات ہے اس کے بعد دن ہے، سب سے پہلے رات ہے اس کے بعد دن آتا ہے۔ یہ جو ہے نا کیونکہ اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے رات کا ذکر کرتی ہے اس کے بعد دن کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے رمضان کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ رات سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھتی ہیں گویا کہ رات، رمضان شروع ہو گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ جمعرات کی رات جو ہے نا وہ جمعے کی رات ہے، یعنی کہ سب سے پہلے رات تھے اس کے بعد دن تھے، اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے واللیل کا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا، یعنی کہ گویا کہ سب سے پہلے رات تھے والنہار، اس کے بعد کیا ہے؟ دن ہے۔ دوسری جو وجہ ہے سب سے پہلے اللہ نے لیل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے اندھیرا تھا، اصل دنیا پورا اندھیرا تھا، اصل یہی تھا، اس کے بعد اللہ نے نہار کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے پوری دنیا اندھیرا تھا، والنہار اذا تجلی، اس کے بعد اللہ نے کسے پیدا کیا؟ دن کو پیدا کیا۔ پوری دنیا اصل اندھیرا تھا، اس کے بعد اللہ نے کیا ہے؟ دن کو پیدا کیا۔ یہ دو باتیں جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما خلق الذکر والانثی، وما قسم ہے خلق جس نے پیدا کیا الذکر والانثی جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ ہے، پرندے میں مذکر مؤنث، انسانوں میں مذکر مؤنث، جانوروں میں مذکر مؤنث، یہ جو کیڑے مکوڑے میں، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ ہے تمام کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مذکر مؤنث کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا اپنی قسم جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات ہے الذکر کا سب سے پہلے کیوں ذکر ہے؟ سب سے پہلے الذکر مطلب جینٹس والانثی لیڈیز، سب سے پہلے ذکر کا لفظ کیوں ہے؟
کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے کون آئے؟ ذکر آ کر تھے. آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیدا ہو کر تھے, اس کے بعد اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے اللہ نے ذکر کا لفظ یہاں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے انسا کا, اس آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد کون پیدا ہوئے؟ والانسا, حوا علیہ السلام. یہاں تک جو ہے نا تفسیر معلوم ہوئی. لیکن ایک جو قرات جو ہم کو معلوم نہیں ہے, ہم جو پڑھتے ہیں کیسا وما خلق الذکر والانسا, یہ ہماری قرات ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اس طرح قرآن پڑھتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا. وہ اس طرح قرآن پڑھتے تھے. وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیسا پڑھتے تھے؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانسا. والذکر والانسا, وما خلق نہیں پڑھتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیسا پڑھتے تھے؟ والذکر والانسا. لیکن ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے اس طرح, کیونکہ صحیح بات جو ہے نا جس طرح قرآن میں لکھا ہے اس طرح ہم لوگ پڑھیں گے. لیکن جہاں تک جو ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والذکر والانسا بھی آپ صلی اس طرح پڑھے. لیکن ہم لوگ کیا اس طرح نہیں پڑھیں گے, کیونکہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ قرآن میں جس طرح لکھا ہے اسی طرح ہم لوگ پڑھیں گے. اب ہم جو ہے نا وہی وما خلق الذکر والانسا وہی جو ہے نا ہم لوگ پڑھیں گے. اس میں ایک اور جو بات ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں مذکر مؤنث کی قسم کھاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تو مرد بنا ہے, بیکو ہے, یہ لیڈیز ہے, جینٹس ہے, تمام کو معلوم ہے. کیوں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں؟ امام شنقیطی رحمہ اللہ نے ان کی تفسیر اضواء البیان میں ذکر کرتے ہیں, اگر انسان واقعی معنوں میں غور کرے گا اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ مذکر مؤنث ہے, یہ بیکو ہے, یہ مرد بنا ہے. لیکن بعض ایسے مخلوقات بھی ہیں وہ خود بیکو ہیں, وہ خود مرد بنے ہیں. جیسا کہ کھجور کا درخت ہے, وہ مذکر مؤنث دو بھی ہے. اس میں مذکر بھی ہوتا ہے, مؤنث بھی ہوتا ہے. اس میں جینٹس بھی ہوتی ہے, لیڈیز بھی ہوتی ہے. کس میں؟ کھجور کے درخت میں. یعنی کہ انسان جو نا خالی اللہ کی تخلیق پر غور کرے گا تو کافی ہے کہ تو ایمان لانے کے لیے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا ہے. یہ جو معمولی درخت جو ہے نا کھجور کا درخت, اس میں مذکر مؤنث نہیں آتا. وہی کھجور کے درخت میں مذکر مؤنث ہوتا ہے. ایک سائیڈ میں مؤنث ہوتا ہے, ایک سائیڈ میں مذکر ہوتا ہے کھجور کے درخت میں. بلکہ اگر آپ کیڑے مکوڑے کے لے لیں گے تو اس میں تو یعنی کہ اللہ نے ایسے ایسے مخلوق کو پیدا کیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہی جو ہے نا اللہ نے یہاں فرماتے کہ وما خلق الذکر والانسا. ایک ایسا کیڑا بھی ہے جو 6 مہینہ مذکر ہوتا ہے, 6 مہینہ مؤنث ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ کی پیدائش کو غور کرے, کس طرح اللہ نے پیدا کیا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وما خلق الذکر والانسا, قسم ہے جس نے خلق پیدا کیا الذکر و انسا, جس نے مذکر و مؤنث کو پیدا کیا. کس نے؟ اللہ نے جو ہے نا پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سعیکم لشتا, ان بے شک, سعیکم تمہاری کوششیں, لشتا مختلف ہیں. لشتا مطلب مختلف. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان جیسا کہ مسلح احمد کی روایت ہے کہ ہر انسان کا کام الگ الگ ہوتا ہے. ایک انسان دین کے واسطے باہر نکلتا ہے, ایک انسان دنیا کے واسطے باہر نکلتا ہے. دنیا میں جو ہے نا ایک ہوتا ہے کہ زید ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے کس کے واسطے؟ دین کے واسطے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح عمر ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے بزنس کے واسطے. دنیا میں لوگ مختلف لوگ ہوتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان سعیکم لشتا, بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے, ایک شخص بزنس میں محنت کرتا ہے. ایک شخص گناہ میں محنت کرتا ہے, ایک شخص نیکی میں محنت کرتا ہے. ایک شخص صدقہ و خیرات میں محنت کرتا ہے, ایک شخص جو ہے نا فضول خرچی میں اپنے پیسے کو اڑاتا ہے. یعنی کہ دنیا میں لوگ مختلف ہوں گے. اسی وجہ سے مسعود احمد کی جو روایت ہے کہ ایک انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی نیت نیکی کی ہو تو فرشتے اس کو اپنے جھنڈے کے پاس لے لیتے ہیں. وہیں ایک اور انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے گناہ کرنے کی نیت سے, شیطان جو ہے نا اس کو اپنے جھنڈے کے پاس لے لیتے ہیں, اپنے جھنڈے کے پاس لے لیتا ہے شیطان. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ ان سعیکم لشتا, بے شک تمہاری جو کوشش ہے, محنت ہے, لشتا مختلف ہے. بعض لوگ جو ہے نا دنیا کو آتے ہی دنیا میں بزنس کرنے کے لیے, بعض لوگ اس دنیا میں آتے ہی کمانے کے لیے, بعض لوگ جو ہے نا گھر سے باہر نکلتی ہیں گناہ کرنے کے لیے, بعض لوگ گھر سے باہر نکلتی ہیں جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے. یعنی کہ دنیا میں لوگ جو ہے نا مختلف کام کے لیے جو ہے نا رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون کامیاب ہونے والا ہے. یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ بعض لوگ برا کرنے والے ہیں, بعض لوگ نیک کام کرنے والے ہیں, لیکن کون کامیاب ہونے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, فَأَمَّا پس رہا,
من جو اعطا دیا، اعطا کا مطلب دینا، دینے کی کئی تفسیر ہے. ایک ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات، میں آپ کو صدقہ و خیرات دیتا ہوں، آپ مجھے دیتے ہیں، غریبوں کو دیتی. دینا، اعطا مطلب دینا، کسی کو صدقہ و خیرات دینا. یہ انسان اعطا کی ایک اور تفسیر، انسان جو ہے نا اپنے اچھے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا، اعطا کا ایک تفسیر. اعطا یعنی کہ اعطا مطلب دینا، اچھے اخلاق جو ہے نا دوسروں کے سامنے پیش کرنا، اچھی گفتگو دوسروں کے سامنے پیش کرنا. یہ اعطا کے جو ہے نا کئی معنی جو ہے نا مفسرین ذکر کرتے ہیں، لیکن جو مشہور جو معنی ہے وہ یہ کہ صدقہ و خیرات کرنا. اب نیک لوگوں کے بارے میں یہاں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا پس رہا من جو اعطا، جو دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے. جو نیک انسان جو ہے نا ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرتا ہے. نیک شخص جو ہے نا صدقہ و خیرات کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور صدقہ و خیرات کرتا ہے. دیکھیے قرآن میں جو ہے نا، جیسا کہ دکتور عوض العتوی جو ہے نا تفسیر کرتے ہیں، انہوں نے ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی صدقے تقوی کا جب ذکر آتا ہے تو اس کے بعد فوری صدقے کا ذکر آتا ہے. جہاں بھی قرآن میں صدقے کا ذکر ہے تو اس کے پہلے جو ہے نا تقوی کا ذکر ہے. گویا کہ متقی انسان ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتا ہے. انسان دیکھے کہ اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے سمجھو کہ وہ متقی ہے، نیک ہے. اگر وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ جو اس کے اندر جو ہے نا نیک لوگوں کی صفت نہیں پائی جاتی ہے. قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے جہاں جو ہے نا نیک لوگوں کا ذکر ہے، متقیوں کا ذکر ہے، اس کے بعد فوری صدقے کا ذکر ہے. جیسا کہ ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، پارہ نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے جنت پیدا کی ہے. متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہمیشہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں. دیکھیں تقوی کے فوری بعد صدقے کا ذکر ہے. یعنی کہ قرآن میں پورا ایسے ہی ہے اکثر، یعنی کہ تقوی کا گہرا تعلق ہے. انسان جتنا صدقہ و خیرات کرے گا اتنا ہی انسان اپنے آپ کو جو ہے نا گناہوں سے پاک کرے گا، اتنا ہی وہ نیکیوں سے قریب ہوگا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پس رہا جس نے صدقہ و خیرات کیا، وَاتَّقَى، اور جو ہے نا تقوی اختیار کیا. تقوی اختیار کرنے کا مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حلال کام انجام دینا، حرام کام سے بچنا. جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام تقوی ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کی تیاری کرنا یہ تقوی ہے. اللہ کے دل ہمیشہ اپنے ڈر میں رکھنا، اپنے دلوں میں رکھنا یہ تقوی ہے. ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رہنا، یہ جو ہے نا تقوی ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، نیک لوگ جو ہے نا تقوی اختیار کرتے ہیں. وَصَدَّقَ، اور مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کسے؟ بالحسنى، جنت کو. حسنہ مطلب جنت، ایک جو تفسیر ہے حسنہ کی جنت ہے، یعنی کہ وہ جنت کو بھی مانتے ہیں، وہ جنت کو بھی مانتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ 3 باتیں، ایک ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے، دوسرا تقوی اختیار کرتا ہے، تیسرا جنت کو بھی مانتا ہے. وصدق، صدقہ مطلب ماننا، کسے؟ بالحسنہ، جنت کے. حسنہ کی ایک تفسیر جنت ہے، ایک اور تفسیر لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گویا کہ وہ توحید پرست ہے. وصدقہ کا ایک معنی جو نا یہ حسنہ کا ایک معنی لا الہ الا اللہ. حسنہ کا ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پورا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد اللہ مجھے اور بھی زیادہ پیسہ دے گا، اور بھی زیادہ مجھے پیسہ دے گا. یہ یقین اس کے دل میں ہوتا ہے. جیسا کہ زید جو ہے نا لاکھ روپے صدقہ کرتا ہے، اس کے دل میں بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا اس کو اس سے زیادہ اس کے مال میں برکت دے گا. اس کے دل میں یقین ہوتا ہے. وصدق بالحسنى، حسنہ کے ایک جو تفسیر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی مال دے گا، اور بھی اللہ تعالیٰ میرے مال میں برکت دے گا. جیسا کہ معلوم ہے کہ مشہور حدیث بخاری مسلم کی، ہر دن 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کہتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں برکت دے دے. ایک اور فرشتہ بولتے ہیں کہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ تعالیٰ جو مال صدقہ و خیرات نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے. لیکن جو نیک شخص ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صدق بالحسنى، صدقہ دینے کے بعد اللہ سے پوری امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی زیادہ مال دے گا. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس فا کا مطلب پس، سنُيَسِّرُ ہم آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى نیکی کا راستہ، ہم اسے نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان دیکھیں گے آپ، انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس دل میں سکون سے رہتا ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے جو ہے نا اللہ تو اسے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے دل میں سکون دیتے ہیں، اطمینان رہتا ہے اس کے دل میں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی کہ اس کے دل میں سکون رہتا ہے.
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کا مطلب یہ کہ ایک انسان جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اور ساتھ میں تقوی اختیار کرتا ہے، تیسرا جو ہے نا جنت کو مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ آسانی سے اور بھی نیکی وہ کر سکتا ہے. جیسا کہ مفسرین نے سمجھانے کے لیے کہا کہ الحسنۃ وَأَخْوَاتُهَا، یہ ایک نیکی دوسرے نیکی کی دعوت دیتی ہے. گویا کہ اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، جنت کو مانیں گے، آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا راستہ جو ہے نا آسان کر دے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَأَمَّا پس رہا من جو بخیلا کنجوسی کرتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، بخیلا کنجوسی کرنا، واستغنا بولتا ہے کہ میرا مال ہے، اللہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. واستغنا مطلب اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، بولتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کی ضرورت ہے کس کی بھی. یعنی کہ ایک انسان جو گھمنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ بخیلی بھی ہوتا ہے، واستغنا اللہ سے بے پرواہ ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ لوگ جھٹلاتی ہیں کس کو؟ بالحسنى، جنت کو. یعنی کہ جو کنجوسی جو لوگ جو نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کنجوس ہوتا ہے، پھر واستغنا اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، پھر وَكَذَّبَ جھٹلاتا ہے بالحسنى جنت کو. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فَسَنُيَسِّرُهُ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَىٰ برائی کا راستہ، عسرا برائی کا راستہ. آپ دیکھیں گے ایک انسان صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، وہ انسان جو ہے نا اس کی زندگی میں ہمیشہ تنگی ہوتی ہے، سکون نہیں رہتا اس کی زندگی میں. لاکھوں روپے اس کے پاس ہے لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کیوں؟ صدقہ و خیرات نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی میں تنگی ڈال دیتے ہیں، اس کی زندگی سے سکون کو اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. ایک اور جو ترجمہ ہے، جو انسان بخیلی ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ اس کے لیے جو ہے نا گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خود جو ہے نا کنجوسی کی، اللہ نے اس کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ایک انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. وہی ایک انسان کنجوسی کرتا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ اس کے لیے جو ہے نا برائی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے. جو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہی جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، خاص طور پر اللہ کی راہ میں، دین کے لیے جو پیسہ لٹانا، مسجد بننے کے لیے پیسہ لٹانا، مدارس کے لیے پیسہ لٹانا، اور جو نا جو اس طرح جو نا نیکی کے کام کے لیے پیسہ لٹانا. کتنے ایسے لوگ ہی جو پیسہ لٹاتے ہیں نیکی کے لیے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تنگی کو ڈال دے گا، سکون کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ چھین لیں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. ما کا مطلب نہیں، یغنی کا معنی مالہ اس کا مال، اذا جب تردہ کا مطلب اوپر سے نیچے گرنا، جب اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، کیا وہ پیسے سے بچ سکتا ہے؟ لاکھوں روپے دنیا میں اس کے پاس تھا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا تھا، جب اللہ تو اسے جہنم میں داخل کرے گا، کیا اسے وہ پیسہ بچائے گا؟ نہیں بچائے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. ما کا مطلب کام نہیں آئے گا اس سے اس کا مال، اذا تردہ جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جب جہنم میں اس کے نعوذ باللہ اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو کیا وہ پیسہ دے کے جہنم سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لیکن اب دنیا میں آپ کے لیے موقع ہے کہ یہ پیسہ تم خرچ کر کے تم جو ہے نا جنت کا راستہ بنا لو، جنت کا راستہ تم بنا لو. تو اسی وجہ سے انسان جو ہے نا، بلکہ آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ کنواں تھا، مسلمانوں کے پینے کے لیے کنواں تھا، مدینے میں پانی پینے کے لیے پانی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کے پاس وہ کنواں ہے، کون اسے خریدے گا؟ بہت زیادہ قیمتی تھا کنواں جس میں میٹھا پانی ہوتا تھا، جس میں جو ہے نا تمام مدینے والے پیتے تھے. اب وہ کنواں کس کا تھا؟ یہودی کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون تم میں سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے دے دے گا؟ یعنی کہ کنواں یہودی کا ہے، اب کنواں جو ہے نا کون خریدے گا؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے پیسے سے جو ہے نا پوری کنواں خریدوں گا. تو عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا پورا پیسہ خرچ کر کے وہ کنواں خریدتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان اس کے بعد تم جو بھی کام کرو اللہ تم کو جنت دے دے گا. یعنی کہ جنت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں. یعنی کہ صدقہ و خیرات سے انسان کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے. اسی وجہ سے انسان جتنا ہو سکے جو ہے نا اس زندگی میں جو ہے نا صدقہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان علینا للہدا، ان بے شک علینا ہم پر للہدا ہدایت ہے. یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت.
جیسا کہ اللہ نے سورہ دہر کے اللہ نے فرمایا سورہ دہر میں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل. اللہ نے بتا دیا کہ یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے. اللہ نے ہر انسان کو بتا دیا یہ گناہ کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے. ہر انسان کو اللہ نے ہدایت کا راستہ بتا دیا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہم پر جو ہے نا ہدایت بتانا، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو ہے نا ہدایت کا راستہ بتا دیتا ہے. ہم لوگوں پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس کے اوپر چلتے ہیں، ہم جھوٹ کے اوپر چلتے ہیں یا سچ کے اوپر چلتے ہیں، یہ ہم لوگوں پر جو ہے نا ڈیپینڈ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ بے شک، اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے کہ وَإِنَّ بے شک لنا ہمارے لیے، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرے لیے للآخرہ، یہ آخرت بھی اللہ ہی کے لیے ہے. آخرت مطلب قیامت بھی اللہ کے لیے ہے. والأولا، دنیا بھی اللہ کے لیے ہے. یہ دنیا بھی اللہ کے لیے ہے اور قیامت بھی جو ہے نا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہاں آپ ذرا غور کریں گے. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک میرے لیے جو ہے نا آخرت ہے، یعنی کہ آخرت کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. والأولا، دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا بھی میرا ہے، آخرت بھی میرا ہے. یہاں سب سے پہلے آخرت کا ذکر ہے، اس کے بعد دنیا کا ذکر ہے. کیوں؟ دیکھیے آپ، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، سب سے پہلے آخرت کا ہے، اس کے بعد والأولا دنیا کا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے آخرت کو ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس دنیا میں تمہیں جینا ہے تو آخرت کے لیے جیو بس. اصل ہماری زندگی کا جو ٹارگٹ ہے آخرت کے لیے بس. کوئی ایسا کام کر کے جاؤ جو کل ہم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، تم جیو تو آخرت کے لیے جو بس، یہ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے. وہی اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے آخرت کا یہاں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ والأولا، اولا کا مطلب دنیا. کیوں اللہ نے دنیا کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ اللہ نے اولا کا لفظ استعمال کرتے، دنیا کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے ہی لیے جو ہے نا آخرت بھی ہے، والأولا دنیا بھی ہے. لیکن اللہ نے دنیا کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ اصل دنیا کا جو معنی ہے حقیر کے معنی میں آتا ہے. دنیا من الدنیہ، یہ دنیا جسے اس کا اصل جو معنی ہے حقیر کے معنی میں آتا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے آخرت ہے تو میرے لیے دنیا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اچھا نہیں تھا کہ اللہ کے لیے حقیر کا لفظ ایکسٹرا ہو. دنیا کا اصل جو معنی حقیر کے معنی میں تو اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہو. اسی وجہ سے اللہ نے وہ دنیا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ والآخرۃ والأولا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. اولا کا لفظ جو ہے نا اللہ نے استعمال کیا کیونکہ اللہ دنیا کا جو معنی ہے نا حقیر کے معنی میں اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ کے لیے جو ہے نا اللہ کے ساتھ دنیا کا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ دنیا کا معنی حقیر کے معنی میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جب دنیا کو اللہ نے کیا فرمایا؟ الاولا فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ آخرت بھی میرا ہے، اولا بھی میرا ہے، یعنی کہ دنیا بھی جو ہے نا اللہ ہی کا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ، میں تم کو ڈراتا ہوں، نارن آگ سے. اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو آگ سے ڈراتا ہوں، تلظا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ جو ہے نا بھڑکتی ہوئی آگ سے تمام کو جو جہنم میں جو آگ بھڑکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے تمام کو جو ہے نا ڈراتی ہیں کہ تم کیا ہے جہنم سے بچ جاؤ. اسی وجہ سے جب بھی جہنم والی آیت سے گزرے ہم کو پڑھنا چاہیے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لا یصلاھا الا الاشقى. یصلاھا، لا اور اللہ ہٹا دیجئے ترجمہ آسان کے لیے. یصلاھا، اس جہنم میں داخل ہوگا کون؟ اشقى، جو تم میں سے برا شخص ہے، تم میں سے بدبخت جو شخص ہے وہی انسان جو ہے نا جہنم میں داخل ہوگا. جو کافر ہے جو وہی شخص جو ہے نا جہنم میں داخل ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کون داخل ہوں گے جہنم میں؟ الذی، جو کذب، جھٹلاتا ہے، جو اللہ کا قرآن حدیث کو جھٹلاتا ہے. وتولی، جب اس کے سامنے قرآن حدیث کی بات رکھا جائے تو منہ پھیر لیتا ہے. یعنی کہ کذب جھٹلاتا ہے، وتولی نہیں مانتا ہے قرآن حدیث کو، قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے. یہ لوگ جو ہے نا جہنم میں داخل ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. وَسَيُجَنَّبُ کا مطلب جو ہے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کن کو بچائیں گے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا، واو کا مطلب اور، سَيُجَنَّبُ عن قریب، بچا لیں گے الْأَتْقَى، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے. جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے. مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم سے بچا لیں گے. اکثر میجارٹی جو مفسرین کا کہنا ہے یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. لیکن
بعض علماء نے کہا کہ اگر آپ بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام کو جو ہے نا جہنم سے بچا لیں گے. لیکن یہاں خاص جو ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم ان کو بچا لیں گے. الاتقى جو متقی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لیں گے. یہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذی جو یؤتی دیتے ہیں، مالہ ان کا مال، یتزکا اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا جس دن واجب ہوتا ہے، اب جنوری 1 تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہو گیا، کم از کم جنوری ختم ہونے تک ٹائم ہے بس، یعنی کہ محرم 1 تاریخ کو زکوٰۃ واجب ہو گیا، محرم کے اینڈنگ تک زکوٰۃ دینا واجب ہے. اگر کوئی محرم ختم ہو گیا تب بھی زکوٰۃ نہیں دیا تو اس کے بعد جو ہے نا زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا، ساتھ میں توبہ بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا اس کے لیے کم از کم 1 مہینہ کا ٹائم ہے. زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد 1 مہینہ کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اگر ادا نہیں کریں گے تو کبیرہ گناہ ہے. اگر پوری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کل حشر کے میدان میں، جیسا کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. صحیح ترغیب کی روایت ہے، جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تھا کل حشر کے میدان میں آ کے کھڑا ہوگا، 50,000 سال تک سانپ اس پہ ڈھستے رہے گا حشر کے میدان میں. 50,000 سال تک جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حشر کے میدان میں سانپ جو ہے نا اس کو لپیٹ لے گا، اس کو ڈھستا رہے گا. اسی وجہ سے زکوٰۃ جو ہے نا واجب ہے. جس دن زکوٰۃ واجب ہوتا ہے اس کے 1 مہینہ کے اندر جو ہے نا زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگ جو ہے نا الذی یؤتی مالہ یتزکا اپنے مال کا جو ہے نا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما لأحد عنده من نعمت تجزى، یہ آیت بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ زید صدقہ و خیرات کرتا ہے. زید کی نیت یہ نہیں کہ آپ تعریف کریں زید کی، مثلا تو میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میری نیت یہ نہیں کہ آپ میری تعریف کریں. یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب صدقہ و خیرات کرے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرے، لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تم کچھ بڑے لوگوں جو ہے نا جو ہٹے کھٹے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے اوپر صدقہ و خیرات کرو. جو بڑے لوگ ہیں، مطلب جو جیسا بولتے ہیں کہ جو باڈی گارڈ جو لوگ ہوتے ہیں، اچھے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تم طاقتور لوگوں کو صدقہ و خیرات دو، پیسہ دو، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے صدقے کا بدلہ مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، مجھے صدقے کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پاس چاہیے. وہی فرماتی کہ وما لأحد عنده من نعمت تجزى، اس صدقے کا بدلہ مجھے دنیا میں نہیں چاہیے. وما لأحد عنده من نعمت تجزى کا معنی ہے کہ میں صدقہ کرتا ہوں تاکہ آپ کی تعریف کے لیے، یہ نہیں اس نیت سے میں صدقہ نہیں کرتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میرے صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری تعریف کریں، میرے صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا میری حفاظت کریں، بلکہ کیا ہے الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، مگر میں جو ہے نا اللہ کے لیے جو ہے نا صدقہ کرتا ہوں. الا مگر ابتغاء چاہتا ہوں وجه ربه الاعلى، بلند تر جو رب ہے اس کی مرضی میں چاہتا ہوں، اس کی رضامندی میں چاہتا ہوں. بس میں اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتا، لوگ میری تعریف کریں اس وجہ سے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتا. کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب صدقہ و خیرات کرے تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تم کچھ جو ہے نا جو باڈی گارڈ جو لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کو صدقہ و خیرات کرو. اس کا فائدہ کیا ملے گا کہ لوگ وہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے، وہ آپ کی دیکھ بھال کریں گے، دشمنوں سے آپ کو بچائیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے صدقے کا فائدہ اس دنیا میں نہیں چاہیے، اس وجہ اس نیت سے میں صدقہ نہیں کرتا ہوں کہ لوگوں سے فائدہ اٹھاؤں. وہی مطلب ہے وما لأحد عنده من نعمت تجزى، مگر میرے صدقہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. اس وقت اللہ نے فرمایا کہ ولسوف يرضى، واو کا مطلب ان قریب، سوف ان قریب تم لوگ جو نا یرضا تم خوش ہو جائیں گے. یعنی کہ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازیں گے کل قیامت کے دن وہ لوگ خوش ہو جائیں گے. ولسوف يرضى، ان قریب جو ہے نا وہ تمام لوگ جو ہے نا خوش ہو جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ جو ہے نا جنت دے گا، یرضا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ثواب دے گا، یرضا وہ لوگ جو ہے نا کل قیامت کی جو ہے نا صدقہ و خیرات کرنے والے جو ہے نا خوش ہو جائیں گے. یعنی کہ سورہ لیل میں جو ہے نا یہ مختصر سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا دن اور رات کی قسم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مذکر مؤنث کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ دنیا میں جو بھی لوگ ہیں ان کی 2 قسم ہیں، بعض لوگ جو ہے نا دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے مثال بیان کی کون دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کون آخرت کے لیے جیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے وہی انسان جیتا ہے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جنت کو مانگتا ہے، جنت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکی کا راستہ آسان کر دیتی ہے. گویا کہ یہ سمجھو کہ اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کا راستہ کھول دیں گے.
اور اللہ نے فرمایا کہ کون دنیا کے لیے جیتا ہے؟ جو بخیلی کرتا ہے، جو صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے. اصل یہ انسان جو ہے نا دنیا کے لیے جیتا ہے. ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تنگی کو، دشواری کو، سکون کو جو ہے نا اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی سے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے نا کل قیامت کی آپ کو کام نہیں آئے گا، بلکہ اسی دنیا میں جو ہے نا یہ مال خرچ کر کے تم کیا کرو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. جس دن جہنم میں داخل کیا جائے گا اس دن یہ مال بھی جو ہے نا تمہارا کام نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے آپ پر ہدایت کو پیش کر دیا. ہم لوگوں نے بتا دیا کہ ہدایت یہ ہے، مال صدقہ کرو تو جنت میں بچیں گے، جنت میں داخل ہوں گے. اللہ نے تمام ہدایت کو واضح کر دیا. وہی اللہ نے فرمایا کہ انا ہدینا للہدی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت پورا کا پورا اللہ کے لیے. یہاں سب سے پہلے اللہ نے آخرت کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ انسان آخرت کے لیے جیے، دنیا کے لیے نہیں. دنیا کے لیے کبھی نہ جیے، آخرت کے لیے ایک مسلمان کو جینا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے ڈراتے ہیں. یہ جہنم میں جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے نا جہنم میں پائی جاتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر جو ہے نا برے انسان. یصلاح کا اصل جو معنی ہے کہ جہنم کی آگ یہاں ہے تو انسان کو یہاں لے کر آ جائیں گے آگ کے قریب. جیسا کہ آج کل پھال جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ آگ میں تو نہیں رکھتی ہیں لیکن آگ کے اوپر رکھتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا جل جاتا ہے، پورا گوشت جو ہے نا پھال جل جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا اصلاح کا مطلب جو ہے نا صرف کافروں کو جب جہنم سے قریب لایا جائے گا اس سے جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ ہو جائیں گے، پورا پھال جیسا ہو جائیں گے. اس طرح اصلاح کا اصل جو معنی ہے کہ آگ یہاں ہے اس کے قریب لایا جائے گا جس سے وہ جو ہے نا پگھل جائیں گے وہ لوگ. لا اصلاح الا اللہ. پھر اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں کون داخل ہوں گے؟ جو اللہ کا انکار کرتی ہیں، جو نبی کے سنت کا انکار کرتی ہیں، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. لیکن جہنم سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بچائیں گے؟ جو تقوی اختیار کرنے والی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے. تقوی میں سب سے پہلی جو بات ہے، کہیں بھی قرآن میں جب تقوی کا ذکر آتا ہے ساتھ میں مال کا ذکر آتا ہے. خود آپ یہاں دیکھیے، الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی. تقوی کے بعد اللہ نے فوری مال کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انسان جتنا صدقہ و خیرات کرے گا اتنا ہی انسان اللہ سے قریب ہوگا، اتنا ہی انسان جو ہے نا متقی بنے گا. اگر آپ یہ چاہتی کہ آپ متقی بن جائیں، صدقہ و خیرات کرو. وہی دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی. صدقہ کرنے اصل متقی وہ ہے جو اپنے مال کا جو حق ہے وہ ادا کرتا ہے. اس کے بعد مال کا صدقہ و خیرات کرنے کے بعد لوگوں کی تعریف نہیں چاہتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. بعض لوگ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد ان کی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے واہ واہ بولے کہ کتنا بڑا مالدار ہے، کتنا سخاوت کرنے والا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. صدقہ کرنے کے بعد کسی کی تعریف کے بارے میں پیچھے مت پڑے، صدقہ کر کے بھول جانا چاہیے، وہی مطلب ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ صدقہ کس کے لیے کرے؟ ابتغاء وجہ اللہ. اللہ کے لیے خالص جو ہے نا ایک مسلمان صدقہ کرے. جو بھی مسلمان صدقہ و خیرات کرے گا، تقوی پر رہے گا، توحید پر رہے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ تعالیٰ اس کو ان قریب ایسے انعامات سے نوازیں گے جس سے جو ہے نا وہ خوش ہو جائے گا، دنیا و آخرت کی نیکی جو ہے نا اسے مل جائے گی.